آج شب قدر کی رات سب بھائی اور بہنیں یہ تین کام ضرور کریں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اختتامی دنوں کے حوالے سے ایک ایسی رات کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس رات کا اس ماہ میں انتظار تھا اور جس رات کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ رات وہ رات ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا اور اس کو لیلۃ القدر اور شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ شب قدر وہ جس کی مبارک رات عبادت ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس رات میں عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہماری ویڈیو بھی شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تین اعمال کرنے کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی۔ آپ نے دو تین کام ایسے کرنے ہیں جو شب قدر میں لازمی کرتے ہیں، جس کو کرنے سے تمام تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈیرا لگ جاتا ہے، انسان کی تمام حاجات پوری کر دی جاتی ہیں۔ یہ اعمال کرنے سے جو لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو شفا دے دی جاتی ہے، ان کے رنج، غم، مالی پریشانیاں، رزق، دولت کی تنگی اور بے اولادی، اولاد کی تابع داری جیسے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ تین کام شب قدر کی مبارک رات میں کرتا ہے، اس کے گھر سے، اس کی زندگی سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ تین کام ایسے کام ہیں جو رمضان المبارک کی آخری تین تاک راتوں کی شب قدر کی رات میں کرنے والے کام ہیں، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اتنا مال عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ خود حیران رہتا ہے۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو اخلاص اور یقین کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہوگی۔ ناظرین، ان تین کاموں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر بالکل بھی مت دیکھیے گا، کیونکہ اس مبارک رات میں ویڈیو کو کاٹنے سے کوئی ایک ایسا عمل بھی آپ سے رہ گیا تو اس رات کی عبادت کے اجر و ثواب آپ کو حاصل نہ کر سکیں گے۔ جو کام جس ترتیب سے بتایا جائے، آپ نے اس ترتیب سے اس کو سر انجام دینا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور سکے اور آپ کو اس رات میں یہ تین کام کرنے کا بھرپور اجر و ثواب مل سکے۔ محترم ناظرین، اس مہینے میں چار چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، جن میں سے تم اپنے رب کو راضی کرو۔ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزانہ روزے کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ دو کام تفصیل کے ساتھ بتائے اور ان کو رمضان میں ہی کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ ناظرین ان محترم، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اسی لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ کے قریب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کی کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو سکے۔ تو اس لیے اگر آپ نے ماہ رمضان کو غفلت لاپرواہی میں گزارا تو اس کے آخری عشرے کے چند دن باقی ہیں، اور شب قدر وہ رات ہے جس میں انسان اس غفلت کی لاپرواہی میں گزارے دنوں کو بتائے گئے تین کام کرنے سے ازالہ کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، مبارک رمضان کو تین عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں پہلا عشرہ رحمت کا کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اس مبارک مہینے کے آغاز میں امت مسلمہ پر نچھاور ہوتی ہیں، اور دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا ہے، اور یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی جاتی ہے، ان کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور دوسرا عشرہ امت محمدیہ کی مغفرت کے لیے ہے، جس میں مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، اور اس لیے اسے تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ نیکیوں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کا آخری عشرہ خصوصی فضیلیت کا حامل ہے۔ یہ عشرہ مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات بھی آتی ہے۔ اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مزید اضافہ فرماتے تھے، اعتکاف بیٹھے اور شب بیداری کرتے۔ رمضان المبارک کے اس عشرے کی بھی ایک خاص
اہمیت و فضیلت ہے کیونکہ اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خود کو بشکوا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ اس کو قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوتی ہے، دنیاوی اعصاب کے حوالے سے اس کی ہر پریشانی دور کر دی جاتی ہے اور اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس عشرے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات ہزار مہینوں میں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر، اس رات میں عبادت کرو، ذکر کرو، توبہ کرو، توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں اور دنیاوی مشغولات سے الگ ہو کر مکمل عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ عشرہ گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے اور جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عائشہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ یہ دعا اس عشرے میں کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ ناظرین، اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مختلف اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے۔ دو جز ذیل ہیں، استغفار اور توبہ۔ رمضان کا آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں جو کہ واحد معبود ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ درود شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 3، سورۃ قدر کی تلاوت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سورۃ قدر کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تہجد اور نوافل۔ اس عشرے میں رات کے وقت تہجد اور نوافل ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو خصوصی رحمت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات۔ آخری عشرے میں صدقہ و خیرات کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ شب قدر کیسے گزاری جائے؟ شب قدر میں عبادات اور ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ ان عبادات اور ذکر اذکار میں قرآن مجید کی تلاوت، استغفار اور درود شریف کی کثرت، نوافل کی ادائیگی، خصوصاً تہجد میں دعا مانگنا، خصوصاً وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، صدقہ و خیرات کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا۔ اور اس رات میں یہ خصوصی اعمال کرنے چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر میں راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ مستحق ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات میں حصہ لینا چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے اس کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور پوری امت مسلمہ کی بھلائی، مغفرت اور جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے۔ اپنے محرومین کی دعا و مغفرت کرنی چاہیے، ان کی بخشش کروانی چاہیے کیونکہ یہ عشرہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہے، بے پناہ برکتوں اور رحمتوں کا زمانہ ہے۔ یہ مغفرت، بخشش اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ محترم ناظرین، یہ رات اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس رات نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے اور اس رات عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اس رات آسمان بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اس رات کی شان کے بارے میں کیا کہنا؟ اس رات کی شان کے متعلق قرآن مجید نے پوری سورت نازل فرما دی جسے ہم سورۃ القدر کہتے ہیں، اور سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات فرشتے اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور یہ رات
तलुए आफ़ताब तक सरसरा सलामती की रात है। नाज़रीन, इस रात इबादत करने का मज़ा भी तब है कि नमाज़ इशा की जमात अदा करें और इसके बाद इस रात की इबादत शुरू करते हैं, तभी इबादत का मज़ा आएगा और अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी इबादत कबूल होगी। मोहतरम नाज़रीन, अपने अपने जो अमल करते हैं वो अपने मामूल के मुताबिक इनको जारी रखें, नफ़ल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, लेकिन इसके साथ-साथ जो 3 अमल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसको भी आपने ज़रूर करना है। तो मोहतरम नाज़रीन, इस रात में जो पहला काम करना है वो अल्लाह ताला से माफ़ी माँगना है, क्योंकि ये रात सलामती की रात है और इस रात अल्लाह ताला की रहमत अपने जोश में होती है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ को सुनता है, तौबा कबूल करता है। तो जिसकी तौबा कबूल हो गई तो फिर बंदे की दुनिया भी सँवर जाएगी और आख़िरत भी सँवर जाएगी। तो आपने सबसे पहले एक तस्बीह तौबा इस्तिग़फ़ार की करनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये इस्तिग़फ़ार की दुआ है। जैसे मैंने पढ़ी, आप लोग मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं। जब कोई बंदा अल्लाह ताला के हज़ूर सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला 40 दिन के लिए मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक तमाम कब्रिस्तानों से अज़ाब उठा लेता है। इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है। तो बस इस्तिग़फ़ार की इस मुबारक रात में आपने ये पहला छोटा-सा काम करना है, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं उतना इस्तिग़फ़ार करें, लेकिन कम अज़ कम आपने एक तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। और दूसरा अमल जो आपने करना है वो एक बहुत मशहूर दुआ है, जिस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आज़ादी दी, जिसे हम हिदायत करीमा भी कहते हैं। ये इसलिए पढ़ी जाती है, इसे अल्लाह ताला बंदे की तमाम परेशानियों, तमाम मुश्किलों को आसान करते हैं और अपनी रहमत से इनको ख़त्म कर देते हैं। ये एक ऐसी मुबारक दुआ है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पेट मछली के पेट में कैद हो गए तो अल्लाह ने उनके लिए ये दुआ माँगी, तो अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल किया और मछली के पेट से आज़ादी दी। तो आपने इस रात इस दुआ को ज़रूर पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आप पर आने वाली मुसीबतों, परेशानियों को दूर कर देंगे। जिस घर में कोई मुसीबत है, परेशानी है, तो इंशाअल्लाह ये दूसरा काम भी आप इस रात को ज़रूर करें। इसके बाद आपने तीसरा काम जो इस रात को करना है, वो ऐसे कलमात हैं जिनको आपने पढ़ना है, जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो इन कलमात की बदौलत अल्लाह ताला पूरी मखलूक को रिज़्क़ अता फ़रमाता है। ये कलमात ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हैं और रिज़्क़ की फ़राहमी के लिए हैं। इन कलमात की बरकत से अल्लाह ताला चरिंद परिंद, हैवानात, इंसानों को सभी को रिज़्क़ अता करता है। और कौन से कलमात हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये वो कलमात हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आता है, अगर सातों आसमान और ज़मीनों को इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े में ये कलमात रख दिए जाएँ, तो जिस पलड़े में ये कलमात होंगे वो पलड़ा भारी होगा। इतनी फ़ज़ीलत है इन कलमात की। जब अल्लाह ताला ने के प्यारे महबूब ये कलामात पढ़कर अल्लाह ताला के आगे अपने हाथों को फैलाकर और रो रो कर दुआ मांगते, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे आगे हाथ फैलाता है, दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो मुझे शर्म आती है कि मैं इनके हाथों को खाली हाथ कैसे लौटाऊं। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, जब आप आजिज़ी के साथ, इंसकारी से साथ गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से मांगेंगे, अपनी हाजात के लिए मांगेंगे, अपने गुनाहों से तौबा के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ मांगेंगे, जन्नत के तलब के लिए, दोज़ख से पनाह के लिए दुआ मांगेंगे, अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगेंगे, तो रब सुनने वाला है, वो कबूल करने वाला है, वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और कबूल करेगा। तो नाज़रीन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। पूरी रात में जब आपको वक़्त मिले, आपने ये 3 काम ज़रूर करने हैं। एक तस्बीह आपने इस्तिग़फ़ार की दुआ पढ़नी है, एक तस्बीह आपने आयत करीमा की पढ़नी है और एक तस्बीह अल्लाह ताला के पसंदीदा कलमात की पढ़नी है। ये तीनों तस्बीहात आपको पढ़कर भी सुना दी हैं। तो आपने शब कदर में, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है, जो ज़िंदगी में तब्दीली लाने का मौका देती है, इस रात को गफलत में नहीं गुजारना। बड़ी महरूमियों की अगर गफलत ने गुजार दिया, तो आपने इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, दुआएं मांगनी है, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करनी है और अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। तभी मुमकिन है कि आप शब कदर के बताए गए ये 3 अमाल करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को समझने, सुनने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफ़ीक फरमाए। मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।